ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں زلزلے کے بارے میں بات کریں گے، اور جیسا کہ آپ تمامی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ترکی اور شام میں زلزلے آئے اور بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد فرمائے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں، انہی باتوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا تو آپ جمعہ پر تشریف لائے، یعنی جمعے کے دن آپ تشریف لائے اور لوگوں کو صدقہ و خیرات اور استغفار اور توبہ کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اس زلزلے کا سبب لوگوں کے گناہ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے زلزلے بھیجتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تم سے توبہ و استغفار کروانا چاہتا ہے، جان لو یہ جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بصرہ میں قیام پذیر تھے، یعنی آپ ملک بصرہ میں رہ رہے تھے کہ ملک بصرہ میں زلزلہ آیا تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسلام کا یہی مزاج ہے کہ خلاف معمول کوئی بھی واقعہ ہو تو بندے کو فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا اور انفرادی طور پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ زلزلہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت زلزلوں کے ذریعے لوگوں کو آگاہ فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جب سود عام ہوگا تو زلزلے اور زمین میں دھسنا عام ہو جائے گا۔ جب لوگ عام طور پر سود کھانے لگیں گے تو زلزلے بھی عام ہو جائیں گے، عام زلزلے آنے لگیں گے۔ اسی طرح لوگ جگہ جگہ زمین میں دھس بھی جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب لوگ اجتماعی طور پر گناہ کرنے لگتے ہیں، جب شادی شدہ عورتیں بہک جاتی ہیں، جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگتے ہیں اور زناکاری عام ہو جاتی ہے، جب شراب اور گانے کی محفلیں سجنے لگتی ہیں تو اللہ رب العزت کی غیرت عرش پر جوش میں آ جاتی ہے اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین میں زلزلے آنے لگتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی زلزلے کے اسباب سمجھنا آسان ہو جائے گا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آئیے وہ حدیث سماعت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ کام ہونے لگے تو سرخ آندھیوں اور زلزلوں اور زمین میں دھسا دیے جانے اور شکلیں مسخ کیے جانے اور آسمان سے پتھر برسنے اور ان عذابوں کے ساتھ قیامت کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب یہ باتیں ظاہر ہونے لگیں، یہ باتیں عام ہو جائیں تو تم لوگ جو ہے زلزلوں، زمین میں دھس جانے اور آسمان سے پتھر برسنے
وغیرہ وغیرہ کا انتظار کرو، جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جس طرح کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب یہ باتیں ظاہر ہونے لگے تو اس طرح سے اللہ کا عذاب آتا رہے گا اور لگاتار آتا رہے گا۔ پہلی بات، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھ لیا جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ دوسری بات، جب امانت میں خیانت کی جائے، اور تیسری بات، جب زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھا جانے لگے۔ چوتھی بات، جب دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے۔ پانچویں بات، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت یعنی بیوی کا کہنا مانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے۔ چھٹی بات، جب دوست کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے۔ ناظرین، یہ باتیں ظاہر ہونے لگی ہیں۔ ساتویں بات، جب مساجد میں شور و غل ہونے لگے یعنی مسجدوں میں شور مچانے لگے۔ آٹھویں بات، جب قوم کی قیادت فاسق، فاجر، گناہگار لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ نویں بات، جب کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے۔ دسویں بات، جب گانے بجانے کے آلات کی کثرت ہونے لگے۔ گیارہویں بات، جب شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگے۔ قیامت کی یہ نشانیاں جب ظاہر ہونے لگیں گی تو پھر زلزلے اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ ناظرین، ان میں سے بہت ساری باتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، جانتے ہیں کہ زلزلے زمین میں کیسے برپا ہوتے ہیں اور کیسے آتے ہیں۔ روایتوں کے اندر مذکور ہے کہ زمین کے جس خطے میں گناہ زیادہ ہونے لگے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتے اس زمین کے خطے کے نیچے زمین کے اندر ہوا چلاتے ہیں کہ جس سے زمین ہلنے لگتی ہے اور زلزلے برپا ہو جاتے ہیں۔ اور کتابوں کے اندر یہ بھی بات مذکور ہے کہ جب کسی زمین کے خطے میں گناہ عام ہو جائے، لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جائے، تو اللہ رب العزت لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس زمین کے خطے میں زلزلے برپا فرما دیتا ہے کہ تمام پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ جو اس زمین پر قائم ہے اور تمام پہاڑوں کی جڑیں اس پہاڑ سے ملی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے تو وہ پہاڑ جہاں اللہ رب العزت زلزلے برپا فرمانا چاہتا ہے اس پہاڑ کی جڑ کو کھینچتا ہے کہ جس سے وہ پہاڑ ہلنے لگتا ہے، اور اس پہاڑ کے ہلنے کی وجہ سے زمین بھی ہلنے لگتی ہے اور زمین میں زلزلے برپا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے سماعت کیا کہ زلزلہ کیسے آتا ہے اور زلزلے کیوں آتے ہیں، اور زلزلے آنے سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، گناہوں سے توبہ کریں کیونکہ یہ زلزلے ہمارے گناہوں کے سبب ہی آتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کچھ معلومات ہو اور وہ بھی ان باتوں کو سن کر اور جان کر اپنے گناہوں سے توبہ کر پائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت بہتر بنائیں۔